السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ایڈوکیٹ رانا محبوب عالم آپ سے لیگل ایکسپلورر میں مخاطب ہوں، اور آج کا ہمارا موضوع لمیٹیشن کے حوالے سے ہے کہ کس مدت میں کسی ڈاکومنٹ کو چیلنج کرنا ہو تو کس مدت میں یہ کیا جا سکتا ہے۔ کسی ڈاکومنٹ کو چیلنج کرنے کے لیے کاز آف ایکشن کب ایکیور ہوتا ہے اور کنکرنٹ فائنڈنگ کی کیا ویلیو ہے، اور کنکرنٹ فائنڈنگ کو کب چیلنج کیا جا سکتا ہے، اس حوالے سے بات کریں گے۔ تو اس ضمن میں آج ہم نے سپریم کورٹ آف پاکستان کی ایک شاندار ججمنٹ کا انتخاب کیا ہے۔ یہ ججمنٹ 2024 SCMR پیج 24 پیش آیا ہوئی ہے۔ اس میں ان سارے سوالات کا جواب ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے پرنسپلز کو لے ڈاؤن کیا ہے، لمیٹیشن کے قانون کی تشریح کی ہے، اور کنکرنٹ فائنڈنگ میں کہاں سپریم کورٹ آف پاکستان یا عدالتیں انٹرفیئر کر سکتی ہیں، اس کی وضاحت کی ہے۔ جس ججمنٹ کا آج ہم نے انتخاب کیا ہے، اس میں ایک ڈاکومنٹ ایک شخص نے 1991 میں ایک گفٹ ڈیڈ رجسٹرڈ کروایا، اور رجسٹرڈ کروانے کے بعد جس کے حق میں یہ گفٹ ڈیڈ رجسٹرڈ ہوا تھا، اس نے 2012 میں اس رجسٹرڈ ڈیڈ کی بنیاد پر کنٹونمنٹ بورڈ کو کہا کہ یہ پراپرٹی میرے نام ٹرانسفر کر دی جائے۔ جب یہ کوشش شروع ہوئی تو اس وقت جو ڈونر تھا جس نے یہ پراپرٹی گفٹ کی تھی، اس نے 2011 میں اس گفٹ ڈیڈ کو چیلنج کر دیا اور اس کی کینسلیشن کو کورٹ سے سیک کیا۔ یہ ڈونر کی طرف سے دعویٰ دائر ہوا تو اس کے 1 سال بعد جو ڈونی تھا، جس کے حق میں یہ گفٹ ڈیڈ رجسٹرڈ ہوا تھا، اس نے ڈسپیوٹڈ پراپرٹی کے متعلق پوزیشن کا دعویٰ دائر کر دیا کہ اس کا پوزیشن میرے پاس نہیں، اس کے پوزیشن کو مجھے دلوایا جائے۔ جب یہ دعویٰ دائر ہوا تو سول کورٹ نے مدعی کا ڈونر کا دعویٰ اور مدعا علیہ ڈونی کا دعویٰ دونوں کو کنسولیڈیٹ کر دیا، اس پہ ایشو فریم کیے، اور ایشو فریم کرنے کے بعد جب اس کا فیصلہ ہوا تو سول کورٹ نے دونوں دعویٰ جات کو ڈسمس کر دیا۔ جب یہ دعویٰ جات ڈسمس ہوئے تو دونوں پارٹیز نے اس کی اپیل کو پریفر کیا، اپیل دائر ہوئی تو اب ایپلٹ کورٹ نے مدعا علیہ یعنی ڈونی کی اپیل کو ایکسیپٹ کر لیا، اور ڈونر جو تھا، مدعی جو تھا، اس کی اپیل کو ڈسمس کر دیا۔ اب ڈونر نے سول ریویژن فائل کر دی۔ جب سول ریویژن فائل ہوئی تو یہ سول ریویژن بھی خارج ہو گئی۔ جب یہ خارج ہوئی تو پھر ڈونر نے سپریم کورٹ آف پاکستان کا رخ کیا۔ اب سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس معاملے کو ٹیک اپ کرتے ہوئے دونوں وکلا کو اپنے آرگومنٹ کا موقع دیا، اور کچھ پوائنٹ جو ہیں ان کا جواب طلب کیا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ یہ گفٹ ڈیڈ جو ہے، اس کو
کیا اس کے انگریڈینٹس پورے ہیں؟ جب یہ سوال کیا گیا تو جو ڈونی ہے اس نے کہا کہ نہیں، بنیادی طور پر یہ گفٹ ڈیڈ اس وقت تیار ہوا جب میں نے جو برون ملک رہتا تھا کچھ پیسے اپنی والدہ کے اکاؤنٹ میں بھیجے اور ان پیسوں سے یہ پراپرٹی سیل آؤٹ کی. بنیادی طور پہ یہ میں نے پراپرٹی سیل آؤٹ کی ہے، لیکن کیونکہ میں یہاں موجود نہیں تھا تو اس لیے یہ گفٹ ڈیڈ جو ہے یہ کریٹ کیا گیا. تو پھر سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا اگر یہ پراپرٹی آپ کے پیسے سے پرچیز کی گئی ہے تو کیا جو یہ ٹرانزیکشن آپ نے کی یہ ٹرانزیکشن آن دا ریکارڈ ہے؟ تو پھر اس نے کہا کہ یہ وربلی ایویڈنس ہے، اس کا ریکارڈ کوئی نہیں. تو پھر سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا تو یہ تو قابل غور بات ہی نہیں، اب تو صرف یہ بات قابل غور ہے کہ کیا گفٹ ڈیڈ جو ہے یہ اس کے انگریڈینٹس پورے ہوتے ہیں. تو اب جب یہ ہم دیکھیں گے کہ اس کے انگریڈینٹس پورے ہوتے ہیں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ جب یہ گفٹ ڈیڈ پریپیئر ہوا اس وقت ڈونی جس کے حق میں گفٹ پریپیئر ہوا تھا گفٹ ڈیڈ پریپیئر ہوا تھا وہ تو آؤٹ آف کنٹری تھا، وہ تو اس ملک میں ہی نہیں تھا. تو اس کو ایکسیپٹ کب کیا؟ ایکسیپٹ کے بعد جو آفر کے بعد ایکسیپٹنس، اور تیسری جو بات ہے وہ ہے ڈیلیوری آف پوزیشن. جبکہ پوزیشن فیصلے کے دن تک ڈونر کے لیگل ہیئرز کے پاس ہی تھا، وہ کبھی ڈیلیوری آف پوزیشن ہوا ہی نہیں تھا. جب یہ انگریڈینٹس پورے نہیں تو پھر گفٹ ڈیڈ نہیں. سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا چونکہ یہ نیچے 3 عدالتوں نے سیم فیصلہ دیا ہے، یہ کنکرنٹ فائنڈنگ ہے، لیکن اس کنکرنٹ فائنڈنگ میں لیگل اور فیکچول جو کچھ باتیں ہیں، معاملات ہیں، ان کو انڈر گان کیا ہے، ان کو نظر انداز کیا ہے کورٹس نے. لہذا اس میں انٹرفیئرنس کر سکتے ہیں اور اس نے انٹرفیئرنس کی. انٹرفیئرنس کرتے ہوئے سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ یہ گفٹ ڈیڈ جو ہے یہ جینون نہیں ہے اور یہ گفٹ ڈیڈ کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. تیسرا پوائنٹ جو تھا وہ لمیٹیشن کا تھا کہ 1991 میں یہ گفٹ ڈیڈ ہوا اور 2012 میں اس کو چیلنج کیا گیا. یہ ایک اتنا لمبا عرصہ تھا، یہ 20 سال سے زائد عرصے کے بعد اس کو چیلنج کیا گیا. اتنی دیر کیوں چیلنج نہیں کیا گیا؟ تو مدعی جو ڈونر تھا اس کا یہ ورشن تھا کہ یہ میرا چھوٹا بھائی تھا اور یہ آؤٹ آف کنٹری رہتا تھا، یہ یونائٹڈ کنگڈم میں رہتا تھا اور اس کو کچھ فائنینشلی اور مانیٹری اسٹرینتھ کو شو کرنا تھا، اس لیے میں نے یہ رجسٹرڈ گفٹ ڈیڈ اس کی حق میں کیا تاکہ یہ جو بینیفٹ ہیں اس ملک میں وہ اویل کر سکے. تو کیونکہ گراؤنڈ پہ اس گفٹ ڈیڈ کا کوئی وجود نہیں تھا اس لیے میں نے یہ گفٹ ڈیڈ کر کے دیا تھا. اب جب اس نے 20 سال کے بعد اس گفٹ ڈیڈ کی بنیاد پر کنٹونمنٹ بورڈ میں جا کے کہا کہ یہ پراپرٹی میرے نام ٹرانسفر کر دی جائے تو اس وقت میں نے یہ چیلنج کیا. تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کے اس ورشن کو مانتے ہوئے لمیٹیشن کے پوائنٹ کی اس جو وضاحت ہے وہ ایسے کی کہ کاز آف ایکشن اس وقت حاصل ہوا مدعی کو، ڈونر کو، جب اس ڈاکومنٹ کو ڈونی نے یعنی جس کے حق میں گفٹ ہوا تھا اس نے پہلی دفعہ استعمال کیا. جب استعمال کیا تو اس وقت کاز آف ایکشن اس کو ڈونر کو حاصل ہو گئے اور جب یہ کاز آف ایکشن حاصل ہوا تو اس نے یہ کینسلیشن آف ڈاکومنٹ کو سیک کر لیا. جب کاز آف ایکشن کے
پیدا ہونے میں اور اس کنسلیشن کو سیکھ کرنے کے جو انٹرول ہے اس کو لمیٹیشن میں کاؤنٹ کیا جائے گا. تو اس طرح یہ لمیٹیشن جو ہے وہ بارڈ نہیں کر رہی اور لمیٹیشن کا ایشو نہیں کریٹ ہوگا، کیونکہ لمیٹیشن اسی وقت رن کرے گی جب کوئی ڈاکومنٹ جو کریٹ ہوا ہے، جس کو چیلنج کیا گیا ہے، وہ جس وقت یوز ہوتا ہے، جس وقت اس کو یوز کیا جاتا ہے، اس وقت سے لمیٹیشن جو ہے وہ ایکیور ہوگی. تو اس طرح سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس گفٹ ڈیڈ کو ختم کر دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ڈونی کا ایک ورشن تھا کہ میں نے یہ پراپرٹی پرچیز کی ہے کچھ پیسوں کے اگینسٹ، تو اس کو بھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ اس کا ریکارڈ ہونا چاہیے. اگر اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے تو پھر اس کو بھی نہیں مانا جائے گا. تو یہ آج کی ہماری یہ ججمنٹ تھی، یہ قانونی بات تھی جس میں سپریم کورٹ آف پاکستان کی ججمنٹ کا ایک حوالہ دیا گیا ہے، اور یہ بہت زبردست ججمنٹ ہے. اس میں کچھ کاز آف ایکشن جو ہیں کچھ لوگوں کو بعض صورتوں میں کسی وقت حاصل ہوتے ہیں اور بعض کو کسی اور وقت حاصل ہوتے ہیں، اور لمیٹیشن کے جو پوائنٹ ہیں ان کو اس میں وضاحت کی گئی ہے. اس میں کنکرنٹ فائنڈنگ کے بارے میں وضاحت کی گئی ہے. تو انشاءاللہ کسی آئندہ آنے والی ویڈیو میں کسی اور موضوع سے آپ کے سامنے پیش ہوں گے. وما علینا الا البلاغ المبین.